السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk اور میں ہوں ہینا چودھری۔ ناظرین، ایسا کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو، لیکن ماضی میں ایسی کوئی بھی مثال نظر نہیں آتی۔ لیکن موجودہ حکومت بہتر اقدامات کر رہی ہے کہ عوام کو ساتھ لے کر چلا جائے، اور اس بات کا اندازہ آپ اس فیصلے سے لگا سکتے ہیں کہ حال ہی میں ڈیجیٹل میڈیا ونگ آف پاکستان نے ایسا کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ منتھلی سیشنز ہوں گے، جس میں عوام کے سوالات ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پوچھیں گے۔ اب ان منتھلی سیشنز کے ساتھ ویکلی سیشنز بھی ہوں گے۔ وہ ویکلی سیشنز ہوں گے جی منسٹرز کے ساتھ، جس میں منسٹرز اپنی منسٹری سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں، انیشیٹوز ہیں، اس کے لیے آنسریبل ہوں گے۔ اپنی پرفارمنس کے حوالے سے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو براڈ کاسٹرز ہیں، ان کو آگاہ کریں گے۔ اب آج پہلا سیشن ہوا ہے جی وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ، اور انہوں نے احساس پروگرام کے حوالے سے بات کی ہے۔ آج وہ سیشن ہوا ہے اور میں بھی اس سیشن کا حصہ تھی۔ ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے مختلف قسم کے سوالات پوچھے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ سے احساس پروگرام سے ریلیونٹ۔ اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلو، وہاں پر بینیفیشریز بھی موجود تھے، انہوں نے اپنی سٹوریز شیئر کی کہ کیسے وہ مستفید ہوئے اس احساس پروگرام سے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں اس سیشن کے حوالے سے کہ وہ انٹریکٹیو سیشن تھا، جس میں ثانیہ نشتر صاحبہ نے سب سے پہلے ایڈریس کیا، اور احساس پروگرام کے حوالے سے انہوں نے تفصیلاً آگاہ کیا کہ یہ جو ایک احساس پروگرام ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی بہبود کا پروگرام ہے۔ احساس کفالت پروگرام کا دائرہ کار انہوں نے کہا کہ 70 لاکھ خاندانوں تک وسیع کر دیا گیا ہے۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں 144 ارب روپے اب تقسیم کیے جائیں گے، اور 12 ملین خاندانوں کو 12,000 فی خاندان دیا جائے گا۔ ثانیہ نشتر نے جو پچھلے سال ایک فگر بتایا تھا ستمبر تک، انہوں نے کہا تھا کہ 175 ارب روپے غریب خاندانوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کے سوال جواب شروع ہو گئے۔ احساس پروگرام کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں 20 پروجیکٹس رن کر رہے ہیں، جس میں احساس نشو نما پروگرام ہے، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام ہے، احساس کفالت پروگرام ہے۔ تو ان پروگرامز کے حوالے سے سوالات ہوئے۔ سوالات کا ذکر کرتے چلیں جی، سب سے پہلے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے سوال ہوا کہ آپ کیسے انشور کریں گی کہ جو احساس پروگرام ہے، اگر اگلی حکومت وزیر اعظم عمران خان کی نہیں ہوتی، پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہوتی، تو یہ پروگرام اتنی ہی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آگے بھی چلا جائے گا۔ جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں ٹرانسپیرنسی تو ہے ہی، جس کی وہ بات کرتی ہیں ہمیشہ، وہ اس لیے کیونکہ ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں احساس پروگرام کی، تو پروونسز میں تحصیل سطح پر، ڈسٹرکٹ سطح پر جتنے بھی بینیفیشریز ہیں، جن بھی علاقوں سے ان کا تعلق ہے، ان کی تمام تر ڈیٹیلز موجود ہیں۔ ایک اور سوال پوچھا گیا، بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا کہ آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گی کہ جو بینظیر انکم سپورٹس پروگرام ہے اور جو احساس پروگرام ہے اس میں ایک فرق کیا ہے؟ تو جی انہوں نے کہا کہ واضح فرق ہے۔ جو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام تھا اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی، اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، سائبر کرائم کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ خواتین کے نام پر جا کر چیک وصول کر لیتے تھے اور ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ اب یہ جو احساس پروگرام ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک ڈیجیٹلائز پروگرام ہے جس میں سائبر کرائم کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی۔ اب میں نے جو سوال پوچھا اس کا ذکر کرتی چلوں، تو جو احساس پروگرام ہے ناظرین، وہ بیسیکلی ہائی لائٹ کرتا ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے معاشرے کا، جو غریب طبقہ ہے، ان کو ایکوالٹی کی بنیاد پر لے کر آنا ہے۔ یہ موقف ہے اس پروگرام کا، جو ایجنڈا ہے مین۔ تو میں نے سوال یہ پوچھا کہ آپ کا جو احساس پروگرام ہے، اس کا فوکس صرف نیشنل پاورٹی لائن یعنی خط غربت کے نیچے جتنے لوگ فال ان ہوتے ہیں، صرف وہ ان کا فوکس ہے، تو کیا آپ کوئی آگے مستقبل میں ایسا ارادہ رکھتی ہیں کہ جیسے ہم نے کووڈ-19 میں دیکھا کہ بہت سارے ایسے افراد تھے جسے سفید پوش افراد کہا جائے یا پھر مڈل کلاس لوگ ہیں، جو مہنگائی نے جن کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، تو کیا آپ ان کو بھی احساس کے امبریلا کے اندر لے کر آئیں گی؟ ان کا کہنا تھا جی ہاں بالکل ہم ایسا ارادہ رکھتے ہیں، اور بہت سارے اسکالرشپ پروگرام ہیں، اسکالرشپ انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام ہیں جس سے بچے مستفید ہو رہے ہیں، وہ آلریڈی اس کا حصہ ہیں۔ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا جتنے اسکالرشپ پروگرامز رن کر رہے تھے وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹڈ تھے، یعنی کہ اگر پیس اسکالرشپ کی بات کی جائے یا پھر میرٹ اسکالرشپ کی بات کی جائے تو وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز تک تھے۔ لیکن یہ جو احساس پروگرام ہے، پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پر طالب علم بھی موجود تھے، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم سیمسٹر کی فیس جو ہے وہ احساس پروگرام کے تھرو پے ہوتی ہے، اور بہت سارے انٹریکٹیو سوالات پوچھے گئے۔ انہی جو 20 پروگرامز ہیں احساس پروگرام کے اندر، جو 20 برانچز ہیں، اس کے حوالے سے تفصیلاً انہوں نے آگاہ کیا۔ پھر بات ہوئی جی بینیفیشریز کے حوالے سے۔
بہت سارے بینیفیشریز وہاں پر موجود تھے جو کہ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنی اپنی سٹوری شیئر کی. کچھ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ تھے, کچھ ایسی خواتین تھیں جنہوں نے گھر بیٹھے چھوٹے کاروبار شروع کیے احساس پروگرام کی مدد سے, اور کچھ طالب علم تھے جو کہ اپنی ڈگریز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. کوئی مالی غربت کی وجہ سے پہلے اپنے پروگرامز, اپنے جو ڈگری پروگرامز ان کو کمپلیٹ نہ کر سکے, لیکن احساس پروگرام کی بدولت اب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ تمام سیشنز میں بات چیت ہوئی. ناظرین, اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے, کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی.